بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، یہ منہ اور مسور کی دال ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی۔ سامعین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہماری محفل میں پیر طریقت، رہنما اہل عقیدت، رفیع المنزلت، عالی مرتبت، سید السادات، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر سید محمد علی رضا صاحب بخاری الحسنی والحسینی دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ بسعہد شریف، آپ بالکل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ان کا دیدار بھی کرتے چلے جائیے، اور میں بلا تمہید آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے صدارتی خطبہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وسلم علیک وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ۔ انتہائی قابل احترام محترم وزیر وقار علماء کرام، مشائخ سعدی احتشام، عاشقان رسول، ثناخوان حضرات، سننے والے تمام خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اس خوبصورت پروقار، بارونق، پرکیف، پربہار اور پرفیض محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اس بزم کے تمام منتظمین کو، معاونین کو، محبت والوں کو، چاہت والوں کو صمیم قلب سے پورے خلوص و محبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صوفیانہ جو عشق رسول کا تصور ہے، یہ اتنی نازک بات ہے، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے ان تاروں پر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ عشق رسول کی بات کریں اور پھر انداز اللہ اکبر، خانقاہ اور درگاہ سے تعلق جوڑنے کی بات کرنا آسان ہے، لیکن اس بات کو نبھانا بڑا مشکل ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ دونوں باتیں اہل علم، علم ظاہر والے، علم باطن والے، ہم اگر الگ الگ کر کے بیان کریں تو شاید ہماری اپنی ایک سوچ ہوگی۔ یہ سب ایک ہے، نسبتوں کا مرکز ایک ہے، مرکز فیض ایک ہے، اور وہاں سے فیض و کرم کی برسات عام ہو رہی ہے،
اور قلب و روح کی کائنات کو آباد کر رہی ہے. لیکن جو علم ظاہر والے ہیں، علماء راسخین ہیں، اللہ اکبر، ان کی عظمت مسلمہ ہے. وہ پڑھ کے بات کرتے ہیں، وہ مطالعہ کر کے بات کرتے ہیں، وہ ریسرچ کر کے بات کرتے ہیں، وہ تحقیق کر کے بات کرتے ہیں، وہ تول کے بولتے ہیں. لیکن جو صوفیاء کا انداز محبت ہے اور جو صوفیانہ عشق رسول کی آپ بات کرتے ہو، اہل علم اپنا ریسرچ ورک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنا علم و تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب جب صوفیاء کی بات کی جاتی ہے، شہنشاہ جیلا کی بات کی جاتی ہے، شیخ سہرورد کی بات کی جاتی ہے، خواجہ اجمیر کی بات کی جاتی ہے، شہنشاہ نقشبند کی بات کی جاتی ہے، اور پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ بزرگان دین ہیں، اصحاب قلوب ہیں، ارباب قلوب ہیں، ارباب باطن ہیں، ارباب صفا ہیں، جو فقط پڑھ کے بات نہیں کرتے، جن کی بات فقط شنید پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ وہ دید کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. صوفیوں کا عشق رسول شنید نہیں ہے. صوفیانہ عشق رسول فقط پڑھنا اور لکھنا نہیں ہے. صوفیاء کا عشق رسول فقط سیکھنا اور سکھانا نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کا عشق مصطفیٰ یہ ہوتا ہے، وہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، وہ رخ زیبا کو تکتے ہیں، زلف واللیل کو دیکھتے ہیں، چشم بازار کو تکتے ہیں، سراپائے رسول کو دیکھتے ہیں، حسن رسول کو دیکھتے ہیں. وہ سرکار کا جلوہ دیکھ کر تک کر عاشقان رسول کو اس جلوے مست کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھ کر دیدار کر کے، وہ دیکھ کے ان کا عشق رسول کیا ہے. میں اس پہ بالکل ٹائم آپ کا لیے بغیر، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور عنوان بھی وہی ہے. اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو، سرکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، پیارے فرما دیجئے تم میری اتباع کرو. جب فتبعونی نسبت رسول بحال ہو جائے گی، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. جو مصطفیٰ کریم کے ہیں وہ خدا کے ہیں، جو سرکار کے ہو گئے وہ اللہ رب العزت کے وصل و قرب سے آشنا ہو گئے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. بس ذوق سے یہ بات سن لیجئے، صوفیانہ عشق رسول بھی اسی میں ہے، متاع ایمان اسی میں ہے، لذت و سرور اسی میں ہے، اور نور و شہود اسی میں ہے، کرم و کیف اسی میں ہے، جذب و مستی اسی میں ہے، اور سارا کچھ اسی میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، رواہ مسلم. اللہ اکبر، یہ صوفیانہ عشق رسول. اللہ اکبر. فرمایا، آقا فرماتے ہیں مجھ سے میری امت کے محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے عشق کرنے والے، مجھ سے مودت کرنے والے، میری ذات سے لو لگانے والے، میری بارگاہ میں نسبت قائم کرنے والے، عشق رسول کی متاع قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. لو لگانے والے میری امت میں وہ لوگ ہیں. اس بزم کی بات عاشقوں کو کبھی سرکار نہیں بھولے. آپ پتھروں کی بات کر رہے تھے، ایسے کریم آقا جو پتھروں کو نہیں بھولتے، بے جان اشیاء کو نہیں بھولتے. عاشقان رسول نسبت والوں تمہیں خوشخبری ہو، سرکار آپ کو کیسے بھول سکتے. مسلم شریف کی روایت ہے، ان عاشقوں، مستوں، دیوانوں، یہ ثناخوان حضرات، اہل علم، صوفیاء، قلب والے، روح والے، سر والے، خفی والے، اخفا والے، ظاہر والے، باطن والے، نور والے، سرور والے، کرم و کیف والے، ان عاشقوں کو آقا اپنی بزم میں یاد کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، یکونون بعدی، میرے بعد ہوں گے، لیکن ان کا اندازے
عشق کیا ہوگا، ان کا جذب و جنو کیا ہوگا، جذب اندرو کیا ہوگا، ان کے من میں عشق رسول کا متلاطم سمندر کیسا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں یود احدہم لو رآنی باہلہ و مالہ، ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا اے کاش میرا مال بھی قربان ہو جائے، میری جان بھی قربان ہو جائے، مصطفیٰ کا رخ زیبا نظر آ جائے، سرکار کی دید ہو جائے، کیا حضور کی دید ہو جائے۔ بس یہ دید سارا کچھ اسی میں ہے، اور جن کو دید نہیں ہوتی ان کی عید بھی نہیں ہوتی۔ بن یار فرید نہ عید ڈٹھن کھل کھیڑا ساریاں بسر گئیاں، اور جن کے ہاں آ جاتے ہیں، جن کو دید ہو جاتی ہے، ان کا عشق کمال پا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں تھیا فرید سہاگ سوایا، مولا جھوکنوان وسایا، رانجن مینڈا میں گھر آیا، جے کارن دل مان دیے۔ جن کو دید ہو جاتی ہے وہ حضرت ابو العباس مرسی پکار اٹھتے ہیں لو حجبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت من زمرۃ المسلمین، بے اس لمحے فرماتے ہیں ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحہ کے لیے آقا کا رخ بدھا میری نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے، میرے عشق میں، میرے عشق کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ اور جن کے گھر کرم ہو جاتا ہے، آنگن آباد ہو جاتا ہے، تو بابا بلے شاہ اس دید کو یوں بیان کرتے ہیں گڑیال دے وہ نکال جی میرا پیا گھر آیا۔ جن کو دید ہو جاتی ہے وہ یوں پکارتے ہیں نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم البود، شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ جناب امتیاز کاظمی صاحب، قاری شاہد صاحب، میں نے ٹرانسلیٹ کیا متفرق اشعار میں، راز سارے عاشقوں سے بولتا ہے رقص بسمل، معرفت کے سب دریچے کھولتا ہے رقص بسمل، شم میں محفل مصطفیٰ ہو میر مجلس خود خدا، باعث قرب و وصل ہوگا وہاں پہ رقص بسمل۔ اور استجاب التجا کا کیا وظیفہ ہے بتا، عاشقان وجد و جذب اندرو کا رقص بسمل، اور بزم اہل معرفت میں عجب حل چل تھی رضا، ذوق و شوق و ہاؤ ہو اور چار سو تھا رقص بسمل۔ اور ان کو دید ہو گئی، اور جن کی دید تام ہو گئی وہ گولڑے کے تاجدار خواجہ خواجگان پیر مہر علی شاہ پکار اٹھتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کی کتے جا رڑیاں۔ مجھے زیادہ علم نہیں، میری معلومات میں یہ ہے، میں بھی لکھتا ہوں اردو میں، یہ واحد نعت ایسی ہے مقطع دید کر کے پہلے لکھا گیا، نعت بعد میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ صوفیانہ عشق رسول، اس کا فقط ایک گوشہ، مجھے کیا خبر، ہم تو خانقاہ کے جاروب کش ہیں، نسبتوں کے ماننے والے اور سلاسل تصوف کے خادم ہیں، بس یہ لذت، یہ حلاوت، سارا کچھ اسی میں ہے۔ اور اقبال اسی تصور کو بیان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا زوال یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ آئیے عاشقان رسول اولیاء اللہ کے سلاسل تصوف کے ساتھ اور علماء راسخین اہل سنت کے ساتھ اپنی وابستگی کو پختہ سے پختہ تر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو صدقہ جاریہ بنائے، چشمہ فیض بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔